آج ہماری یوتھ ڈی موٹیویٹڈ کیوں ہے؟ کیونکہ ان کو نا امیدی ہے. ان کو یہ نا امیدی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے حالات چینج ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، پتہ نہیں ہماری قوم کہاں جا رہی ہے. تو یہ نا امیدی سے ہمیں نکلنا پڑے گا ہماری ول پاور کے تھرو. ایمان کی طاقت تو بہت اوپر کی بات ہے، پہلے تو ہم ول پاور کی بات کریں نا. ایک بندہ چینج ہی نہیں ہونا چاہتا، اس کو کیسے کوئی چینج کر لے گا؟ ایک بندہ اپنے حالات کو تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتا. یہ تو قرآن میں ہے. سورہ رات میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو خود نہیں بدلنا چاہتے. اس کی حالت کیسے اللہ بدل دے گا؟ ڈیسیجن ہی نہیں لے رہا ایک بندہ چینج ہونے کا. وہ اپنی غلطیاں ہی نہیں کریکٹ کرنا چاہتا. وہ سبمٹ کر چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ہی غلطیاں کروں گا ہی کروں گا، میں ایڈکٹ ہو چکا ہوں، میں نہیں بدل سکتا. تو کیسے اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اپنی ول پاور پہ کام کریں، اپنے آپ سے پازیٹیو سیلف ٹاک کیا کریں، اپنے آپ کو تھپکی دیا کریں. اوکے، جب آپ کو اچھا کام کریں اپنے آپ کو اچھا ٹریٹ کیا کریں. نیگیٹیو سیلف ٹاک از ویری بیڈ. چونکہ میں پازیٹیو سائیکالوجی پڑھتا رہتا ہوں، ہمیشہ پازیٹیو انٹرپریٹیشن کیا کریں حالات کی. ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے، انسان پھسل جاتا ہے، لیکن گیو اپ نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ بس اب میں گناہ ہی کروں گا، میں تو عادی ہو چکا ہوں، گناہ میری روٹین بن چکی ہے، اب میں نہیں بدل سکتا، میں نہیں چینج ہو سکتا. آپ کے سامنے بہت لمبی ٹو ڈو لسٹ ہوگی، یہ بھی کرو یہ بھی کرو، اتنی سناز ہیں، ایسے کرنا ہے ویسے کرنا ہے. ٹیک اٹ ایزی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ریلیجن از ایزی. whoever overburdens himself will not be able to do so. ریلیجن آسان ہے. جو کوئی اس میں اوور برڈن کرنے کی کوشش کرتا ہے اپنے آپ کو، اوور برڈن سے مراد ہے کہ بہت سی ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتا ہے اور میراتھن کی بجائے جو ہے وہ اسپرنٹ ریس لگانے لگ جاتا ہے کہ ایک ہی دن میں چینج ہو جاؤں گا، اور ایک دن میں چینج نہ ہو تو پھر ڈپریس ہوتا ہے. تو یہ پھر مناسب طریقہ نہیں. کیونکہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایوری ون ہیز ہز ٹائم آف انرجی اینڈ ایوری ٹائم آف انرجی از فالوڈ بائی ٹائم آف لیتھارجی. ہر انسان پہ انرجی کا ٹائم آتا ہے، انرجی کا ٹائم کے بعد لیتھارجی کا ٹائم آتا ہے. اور پھر کہا بٹ آئی ہیو ہوپ فار دا ون ہو از ماڈریٹ ہو از آن دا مڈل پاتھ. لیکن مجھے اس کے بارے میں ہوپ ہے جو ماڈریٹ چلتا ہے، درمیانی راہ اختیار کرتا ہے. صحابہ کا بھی آپ طرز عمل دیکھ لیں، وہ درمیانی راہ پر تھے. ہمیشہ وہ اتنے عمل کرتے تھے جتنے عمل وہ کر سکتے ہیں، لیکن فرائض نہیں چھوڑنے. فرائض کی اگر میں بات کروں، فرائض تو کرنے ہی کرنے. سو ٹیک اٹ ایزی. اپنے اوپر جو ہے وہ آسانی کرتے ہوئے، رحم کرتے ہوئے، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرتے ہوئے. یہ مت سوچیں اللہ مجھے پسند نہیں کرتا، اللہ مجھ سے نعوذ باللہ نفرت کرتا ہے، میرے تو بہت گناہ ہیں، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری دعا سنے گا بھی کہ نہیں سنے گا. یہ سب شیطانی وسوسے. اللہ نے جواب دے دیے قرآن میں، سارے جواب دے دیے کہ اللہ تو اس کی بھی دعا سنتا ہے جو بھول چوک میں اللہ کو پکار لیتا ہے، اللہ اس کا بھی رپلائی کرتا ہے. اوکے، تو اس لیے ول پاور. دوسری بات یہ کہ اللہ سے تعلق کسی بھی طرح. اگر آپ نماز پڑھنے میں اسٹرگل کر رہے ہیں تو جتنی پڑھ سکتے ہیں اتنی پڑھیں. یہ نہیں سوچنا میں تو 5 نہیں پڑھ رہا لہٰذا 1 بھی نہیں پڑھوں گا، اس سے تو 5 نہیں پڑھی جاتی ہیں 1 بھی نہیں پڑھوں گا. نہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ جتنا آپ اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے، اللہ اس سے ڈبل آپ کے قریب ہوتا ہے. تو میں نے لاسٹ لیکچر میں بھی حدیث سنائی تھی. تو ان 2 چیزوں کو کبھی ہاتھ سے نہ جانے دیں. یہ ہمارا اینٹی ڈوٹ ہے. ایک ول پاور انشاءاللہ، دوسرا اللہ تعالیٰ سے تعلق. اللہ سے تعلق سے ایمان بڑھے گا ہمارا. جب ایمان بڑھے گا ہم میں کیپیبلٹی آئے گی مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کی. لیکن وہ ایمان بڑھانے کے ذریعے آپ کو پتہ ہونے چاہیے. اس میں سب سے بڑا ذریعہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا اور قرآن مجید پہ غور کرنا، قرآن پڑھنا. تو قرآن کی کچھ آیات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے سورہ یونس میں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، او مین کائنڈ، اے انسانوں، تمہارے رب کی طرف سے موعظہ، واعظ کرنے والی چیز تمہارے تک آئی ہے، نصیحت کرتی ہے یہ کتاب، انسٹرکشن ہے تمہارے رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، اور اس میں شفا ہے، اس میں ہیلنگ ہے فار دی ہارٹس، جو ہمارے ہارٹس ہیں، جو قلب ہے، اس کے لیے اس میں شفا ہے. وہدی ورحمہ، ہدایت ہے، رحمت ہے، للمؤمنین، مؤمنین کے لیے. مومنین کون ہوتے ہیں؟ ایمان والے. ایمان کیا چیز ہوتا ہے؟ ایمان کے 3 تقاضے ہیں. کوئی بتا سکتا ہے ایمان والا کون ہوتا ہے؟ ایمان کے 3 تقاضے. کیا تقاضے ہیں ایمان کے؟ ایک بندے میں 3 تقاضے ہوں گے تو وہ ایمان والا ہوگا. میں ایک ہنٹ دے دیتا ہوں. اٹرنس آف دا ٹنگ. سب سے پہلے ایمان کی شرط ہے کہ زبان سے اقرار کرنا. آمنت باللہ و رسولہ، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، میں ایمان لاتا ہوں. دوسری شرط اٹرنس آف دا ٹنگ،
अफर्मेशन इन दी हार्ट में कन्फर्मेशन, ये नहीं बस टंग से अटर हो रहा है, कन्फर्म भी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ मैं पाकिस्तानी लॉ मानता हूँ, लेकिन मैं रेड इशारे पे खड़ा नहीं होता, जब पुलिस नहीं है इधर उधर मैं भाग जाता हूँ, क्योंकि अफर्मेशन नहीं है ना, हार्ट में नहीं मैंने कन्फर्म किया। मैं कहता हूँ जब तक पुलिस खड़ा है मैं रेड इशारा फॉलो करूँगा, जब मौका मिलेगा निकल जाऊँगा। तो यही होता है, मुसलमान वो नहीं होता जो लोगों को दिखाने के लिए अच्छा बन रहा है और जब मौका मिला तो गुनाह कर लिया, क्योंकि अल्लाह पे ईमान ही कोई नहीं कि अल्लाह देख रहा है, ईमान बहुत वीक है। तो दूसरी कंडीशन होती है अफर्मेशन इन दी हार्ट, और तीसरी एक्शन ऑफ द लिम्स। ये 3 चीज़ें हम अकीदे में पढ़ते हैं, ईमान का जब चैप्टर आता है, अकीदा पूरा एक सब्जेक्ट है। नंबर 1 confirmation, utterance of the tongue, number 2 affirmation in the heart, and number 3 action of the limbs। जब आप कह रहे हो मैं ईमान लाया हूँ, कंफर्म है आपको दिल में, तो फिर आप एक्शन करो। एक्शन क्या है? जब अजान हुई तो नमाज पढ़ने जाओ, शो करो तुम मोमिन हो। ये तो नहीं ना कि सुस्ती कर ली, कोई फैमिली गैदरिंग चल रही है तो इतना ईमान ही नहीं कि उठ के मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, फुटबॉल मैच चल रहा है नमाज ही नहीं पढ़ी, बस घर में पढ़ ली, इसका मतलब ईमान कमज़ोर है, वर्किंग होने वाली है उसमें। ओके, तो ये मोमिनीन के लिए, ईमान वालों के लिए इसमें शिफा है, इसमें हीलिंग है फॉर दी हार्ट्स, और इसमें जो है वो गाइडेंस है और मर्सी वाला एस्पेक्ट बड़ा ज़बरदस्त है कि इसमें रहमत है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि अपने घरों में कुरान चलाया करें, तिलावत चलाया करें। सुबह सुबह अक्सर पुराने जब मेरा दौर था, जब मैं आपके जितना था, आप लोगों के जितना, PTV चैनल आता था, उस पर तिलावत चलती थी सुबह। आज जो है बड़ा अरसा हो जाता है हमें तिलावत सुनने को मिले अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में, अपने वर्क प्लेस में, तो हम पे रहमत कैसे नाजिल होनी। इसलिए रहमत के लिए बहुत ज़रूरी कि कुरान उस घर में चले। और देखिए इसमें जो दिलों का जिक्र है ना, कि इसमें शिफा है दिलों के लिए। दिल, कल्ब जो है ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कल्ब, ईमान कल्ब में होता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। अपने कल्ब को, अपनी इनोसेंस को प्रोटेक्ट करें, अपनी आंखों को वो चीज़ मत दिखाएं जिससे आपकी इनोसेंस आया हो, अपने आप को वो कंटेंट मत सुनाएं जिससे आपकी इनोसेंस ख़तरे में पड़े, चाहे वो टिकटॉक का कंटेंट है, चाहे वो ऐसा मजाक है जिससे आपकी इनोसेंस जा सकती है। क्योंकि इनोसेंस इस, यकीन करें आप किसी गाँव वाले बंदे के साथ बैठे जिसे कुछ नहीं पता, आप हैरान हो जाते हैं यार कितना इनोसेंट है। अभी रिसेंटली मैं किसी के पास बैठा, आप उसकी बातें सुन के वही पुरानी जहनियत के माँ बाप की खिदमत और बड़ों की खिदमत और वैल्यूज़ को फॉलो करना पड़ा। हमारा जो बच्चा है स्कूल का, हर बात में गंदा मीनिंग, इनोसेंस कहाँ गई? क्योंकि कंटेंट वैसा देख रहा है ना, हर चीज़ से गंदा में, हर वर्ड का गंदा मीनिंग, टीचर की हर बात का गंदा मीनिंग। वो टीचर को समझ आ रही होती बहुत अच्छे से, लेकिन हर चीज़ में गंद, हर चीज़ में गंद। कल्चर हमारा ये बन चुका है। तो अपने दिल को प्रोटेक्ट करें, आपका दिल बहुत कीमती है, इसको बचाएं, इसको एक्सपोज ना करें, इसका कोई कसूर नहीं है।